اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ قاری حسیب خان صاحب، آپ نے آج بھی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور ان آیات کے ترجمے سے کیا۔ جزاک اللہ ہمارے تینوں محترم بھائی اور یہ پیارے بچے روزانہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز، اور آج الحمدللہ اہل ایمان پاکستان بھر کے تمام مسلمان اپنا 23واں روزہ انشاءاللہ افطار کریں گے۔ آپ سب کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، یہ جو شہرۂ آفاق قصیدہ بردہ شریف جس سے ہمارے تینوں محترم نعت خواں بھائی اور یہ پیارے بچے روزانہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ قصیدہ بردہ شریف جو گزشتہ 800 برسوں سے 800 ایئرز سے عاشقوں کا وظیفہ بنا ہوا ہے، اس کی اپنی ہی ایک بڑی روح پرور اور دل آویز تاریخ ہے، ہسٹری جو آپ بچے قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہو، 800 ایئرز سے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس قصیدے کو لکھنے والے امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے ایک مشہور شاعر تھے، جن کی ساری زندگی بادشاہوں کی اور امراء کے قصیدے لکھنے اور ان سے ہدیے وصول کرنے میں گزری تھی۔ جب عمر کا آخری حصہ آیا تو ان پر فالج کا حملہ ہو گیا، وہ بستر سے لگ گئے، تو اب ان کے وہ سب مداح اور امراء جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، ان سے اپنے قصیدے لکھواتے تھے، اب ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑ گئے، جو ان سے اپنے سارے کام کروایا کرتے تھے اور انہیں نذرانے دیا کرتے تھے، ان کے فین ہوا کرتے تھے۔ اور اب جب فالج ہے، تنہائی، بیماری اور غربت، جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر انسان رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو باقی انسان ہوتے ہیں جنہیں آپ اپنے بہت قریب سمجھتے ہیں، وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی ایسا شخص جو رب کے قریب ہو جائے ان تینوں چیزوں کے حوالے سے، تو اگر وہ شاعر ہو تو اس کے کلام میں زیادہ کہتے ہیں اثر انگیزی اور سوز و گداز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن رات کا وقت تھا، رات جب گہری ہو گئی تو امام بصیری کے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی میں شاہوں کے قصیدے لکھتا رہا ہوں، لیکن آج جب مجھ پر برا وقت آیا ہے، جب میں بستر سے لگ گیا ہوں تو سب میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، تو کیوں نہ آج اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے، امام الانبیاء ہے۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ قلم پکڑا اور رسول اللہ کا قصیدہ لکھنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی اشعار لکھ لیے تو نیند کا غلبہ ہو گیا، اور اب قصیدہ لکھتے لکھتے ہی سو گئے۔ ادھر آپ سوئے اور ادھر آپ کے مقدر جاگ گئے۔ خواب میں رسول اللہ تشریف لے آئے، فرمایا بصیری جو تو نے میرا قصیدہ لکھا ہے ذرا سنا تو صحیح۔ امام بصیری نے وہ قصیدہ رسول اللہ کو سنانا شروع کر دیا۔ جب چند اشعار سنا چکے تو آقا کریم نے اپنا دست شفقت امام بصیری کے فالج زدہ جسم پر پھیرا اور انہیں ایک چادر عطا فرمائی۔ عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں، چادر کو کیا کہتے ہیں؟ بردہ۔ اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ یعنی چادر والا قصیدہ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ نے امام بصیری کے فالج زدہ جسم پر ہاتھ پھیرا اور انہیں ایک چادر عطا فرمائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ وہ چادر آپ کے سرہانے پڑی ہوئی ہے، صرف خواب نہیں تھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جسم پر فالج کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ آپ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اسی دوران فضا میں آذان فجر کی صدا بلند ہوئی تو فوراً وضو تازہ کیا، رسول اللہ کی عنایت کردہ چادر اپنے کندھوں پر ڈالی اور یہ کہہ کر گھر سے روانہ ہو گئے کہ بڑے دن ہوئے فجر کی نماز با جماعت ادا نہیں کی، کیونکہ آپ کو فالج ہو چکا تھا۔ تو کہا آج مسجد میں نماز فجر ادا کروں گا۔ گھر سے نکلے، راستے میں ایک درویش کو کھڑا دیکھا۔ درویش نے امام بصیری کو دیکھا تو کہنے لگا ہاں جی بصیری رات والا قصیدہ تو سنائیے۔ امام بصیری نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کون سا قصیدہ؟ تو اس درویش نے کہا بھول گئے ہو یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ جب رات کو تم نے رسول اللہ کو یہ قصیدہ سنایا تھا تو میں بھی پاس ہی موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ امام بصیری کا یہ قصیدہ پھر ایسا مقبول ہوا ناظرین کرام، ایسا مقبول ہوا کہ اس کی شہرت مصر سے نکل کر سارے عالم میں پھیل گئی۔ اور ہر کلام اپنی جو اوریجنل لینگویج ہوتا ہے اس میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن قصیدہ بردہ شریف کی بات ایسی ہے، خاص بات ایسی ہے کہ اسے جس زبان میں بھی پڑھا جائے بڑا لطف آتا ہے۔ حالانکہ قصیدہ اصل میں عربی زبان میں ہے، عمران بھائی عربی میں پیش کرتے ہیں، یہاں پر وہ اوریجنل وہی زبان میں لکھا گیا ہے، لیکن جیسے اسد بھائی پڑھتے ہیں اردو میں، اس میں بھی بہت لطف آتا ہے۔
فارسی زبان میں جس طرح ماشاءاللہ حسیب نے پوری پریکٹس کی ہے، کیونکہ عام زبان نہیں ہے فارسی، اس میں انہوں نے پوری پریکٹس کی، تو فارسی دان فارسی میں سن رہا ہو تو وہ بھی جھوم رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کی اصل وجہ لیکن یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے، اسے قبول کرنے والی ذات وہ ہے جو حبیب رب کائنات ہے، رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کے عاشق جب قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ اور اس قصیدے کی اسی مقبولیت پر علامہ اقبال کو اتنا رشک آیا کہ آپ بھی پکار اٹھے کہ اے بسیری کو چادر دینے والے، میری طرف بھی نظر کرم فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔